ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے سلام اس پہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہے پاؤں میں آبل ہیں آبلوں میں خار بھی ہے پاؤں میں آبلوں میں خار بھی ہے سلوہ اللہم صلی علی محمد. میری پڑھنا نواب تراب یارزن کا سلام پیش کرتا ہوں. یوں تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے یوں تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے اے خوشا قسمت جو رہبر نفس پیغمبر ملے بستر خواب محمد کیوں نہ ہو اس کا مقام بستر خواب محمد کیوں نہ ہو اس کا مقام خانہ حق میں جسے آغوش پیغمبر ملے خانہ حق میں جسے آغوش پیغمبر ملے تیغ تھی معصوم کی معصومیت کا تھا لحاظ تیغ تھی معصوم کی معصومیت کا تھا لحاظ رک گئی آ کر جہاں جبریل کے شہ پر ملے رک گئی آ کر جہاں جبریل کے شہ پر ملے کربلا سے لٹ کے جب واپس ہوئے ہیں لے حرم کربلا سے لٹ کے جب واپس ہوئے ہیں لے حرم کیا بتاؤں فاطمہ صغریٰ سے وہ کیوں کر ملے کیا بتاؤں فاطمہ صغریٰ سے وہ کیوں کر ملے ہو چکی تکمیل دی کی منزل طے ہو چکی تکمیل دی کی منزل طے ہو چکی غیر ممکن ہے غدیر خم کا پھر منظر ملے غیر ممکن ہے غدیر خم کا پھر منظر ملے خلد میں
پھرتا ہوا پہنچا جو کوثر پر سعید خلد میں پھرتا ہوا پہنچا جو کوثر پر سعید 5 گل بارام کا 14 اسے ساگر ملے 5 گل بارام کا 14 اسے ساگر ملے یوں تو ملنے کو جہاں میں سینکڑوں رہبر ملے اے خوشا قسمت جو رہبر نفس پیغمبر ملے فاتحہ اللهم صل على محمد وعلى محمد بہر ذکر مرتضی عرفان داور چاہیے الفت نور خدا کو دل بنا آتی ہے رومال کر مجلسوں میں فاطمہ نظر دینے کے لیے آنسو کے گوہر دھوپ میں جلتی زمیں پازبا ہوتے ہیں حسین دامن پاک کے نبی زہرا کی چادر دامن پاک کے نبی زہرا کی چادر کہتے تھے اب جنہیں راحت ملے وہ اور ہے ہم غریبوں کے لیے کاٹ کبھی ہم غریبوں کے لیے کاٹو کبیستہ چاہیے شاہ والا نے شہادت کا سرانجام کیا سر کٹا ظلم سے حق کا مگر کام کیا صبر نے عابد بیمار کے تمام کیا باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا وعدہ طفلی کا جو شبیر وفا کرتے ہیں حق پر زندگی سرور کا ادا کرتے ہیں حق پر زندگی سرور کا ادا کرتے ہیں کون معصوم ہوا تو سلاسل میں سے کون ہے وہ جسے پہنائی ہو دوہری زنجیر تازیانی سے ادور دیتے تھے کس کو تازی کس کے ماں بڑے کے مجمع میں بھی کس کے ماں بڑے کے مجمع میں بھی کوئی
صبر سے کام لیا کیجئے بعد شبیر شکر کرنا جو پہنائے تمہیں بھاری زنجیر بدعا دینا مت بدعا دینا مت تم جو بگڑو گے تو خالق غضب آئے گا کام جو من بنا جائے گا کام جو من بنا بگڑ جائے گا دیان بابا کی وصیت پر جو کرتے ہیں امام ان کے قاتل سے بھی فرماتے ہیں نرمی سے کلام طاق پہنانے کو لاتا ہے جو بدن جام خود بڑھا دیتے گا تم مجھے جانا خود بڑھا دیتے گا تم مجھے جانا یہ تحمل ہے سے شان وفا کہتے ہیں کہنے والے تسلیم اللہ کہتے ہیں کہنے والے تسلیم اللہ کہتے ہیں باپ کی لاش بادل وقت باپ کی لاش بادل وقت چھن گئی شان ذرا گردن چھن گئی شان ذرا گردن بازو ناموز کا دن منک بازو ناموز کا دن منک تازیان کی زیدت جوک تازیان کی زیدت جوک غم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا علی اصغر کا قبر میں گھٹتے دیکھا علی اصغر کا قبر میں گھٹتے دیکھا سر برہنا سرے دربار گئے صبر کیا در بدر کوچوں بازار گئے صبر کیا قدرت رکے گرفتار گئے صبر کیا بے دوا قید میں مار گئے صبر کیا بے دوا قید میں مار گئے صبر کیا قدر بابا کی وصیت کی دکھائی تو نے خبرات دیکھنا کے بنائی تو نے خبرات مجھے دیکھنا کے بنائی تو نے جالی دیکھ لو پوتے کی مصیبت دیکھو غم اندوہ کی تصویر ہے صورت دیکھو شدت تب سے غضب کی ہے نقاہت دیکھو تو پھر پگل میں قیامت دیکھو تو پھر پگل میں قیامت دیکھو وقت عالم حضرت کے گھرانے والے کیا ستم دیتے احمد کے بچانے والے کیا ستم دیتے احمد کے بچانے والے ہائے جیتے تیری قبر مٹانے والے خلد میں احمد مرسل کو رلانے والے چشمے داد دے کر زمانے والے چشمے داد دے کر زمانے والے کیسے ہوتے محمد کے گھرانے والے کیسے ہوتے محمد کے گھرانے والے زہر پیتے ہیں گلا تیغ سے کٹواتے ہیں قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ سلام کی چند شعر سوز
طاق و زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شان مل گئی خاک میں سب شام کے دربار کی شان طاق و زنجیر میں زینب خاستہ جگر یہ تیرے خطبوں میں اثر زینب خستہ جگر یہ تیرے خطبوں میں اثر تیرے لہجے میں وہی حیدر کرار کی شان طاق و زنجیر میں کتنے رخ کی ہی جلوے کے ہیں آئینوں میں بچے بچے سے آیا احمد مختار کی شان طاق و زنجیر میں شاہ بولے میرا اکبر ہے نبی کی تصویر شاہ بولے میرا اکبر ہے نبی کی تصویر وہی گفتار میں شوکت وہی رفتار کی شان طاق و زنجیر میں تو نے شمشیر تبسم سے جگر کاٹ دیے اور کیا بیاں ہو علی اصغر تیرے پیکار کی شان طاق و زنجیر میں حشر تک اٹھے نہ سکے گا کبھی بیعت کا سوال اے حسین ابن علی یہ تیرے انکار کی شان طاق و زنجیر میں جس کے دل میں نہیں شبیر کی حرمہ زاہد کیا سمجھ پائے گا وہ احمد مختار
کی شان طوق و زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شان مل گئی خاک میں سب شام کے دربار کی شان طوق و زنجیر میں فاتحہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 بس سوچ کے ایک بار بعد بلند صلوات افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شابیر نے زندان میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی جب دختر شابیر
کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی ہائے وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال تھا سب کا برا حال اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو تھی ایک رسن بارا اسیروں کے گلے تھے سب چپ کے کھڑے تھے ہائے رسی میں بندھے زینب و کلثوم کا آنا سجاد سے پوچھو جب قید ستم گر سے چھوٹے آل پیغمبر ایک شور تھا گھر پر 18 عزیزوں کی لہر آ کے بنانا سجاد سے پوچھو 18 عزیزوں کی لحد آ کے بنانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو شہید سے کوئی شمشیر کا مزہ پوچھے مریض سے کوئی اکسیر کا مزہ پوچھے اسیر سے کوئی زنجیر کا مزہ پوچھے یتیم سے کوئی دلگیر کا مزہ پوچھے ہر ایک پا گزرا زمانے میں رنج و غم گئے سانا عبد بیمار
شہید ہوتے ہوئے باپ کو پسر دیکھے انی پنیزے کی غے سرے پدر دیکھے جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھے پھوپھی کو آنکھوں سے بلوے میں ننگے سر دیکھے کسی نبی پانا اس طرح کے علم گزرے جو اس مریض پر طرح ستا گزرے شدید تپ میں وہ کانٹوں پر چلنا عابد کا پہن کے بیڑیاں ہر قدم پر گر پڑنا وہ ظلم و جورے ستمگر غرم کا شور بکا وہ جس میں لاغر عابد و دھوپ وہ درہ سوائے شکر خدا کچھ نہ کہتے تھے سجاد دعائے امت عاصم کہتے پھر آیا کانٹوں پر سجاد کو برہنا پا نبی کے کنبے کو بلوے میں لے گئے آدھا جلایا خیمے ناموں سے سید والا پھر آ کے بلوے میں زندہ میں قید کر ڈالا تماشا دیکھنے صبح شام آتے تھے غیا سے رمگردنے جھکا لکھا گئیوں کے وطن آئے جب شہ والا پدر کی یاد میں ہر وقت کرتے تھے نالا نظر جو آتا تھا پانی تو روتے تھے مولا ہمیشہ آنکھوں میں پھرتا تھا دست کربو بلا پدر کے بعد بھی راحت ملی نابد کو دوبارہ قیام کرے زاہد وطن سے لے گئے پھر قید کر کے بانی شرع ہوئی بھتیجے کے ہمراہ زینب مسترے قریب شام جو پہنچے وہ دونوں نوغا گئے لگایا بیچ زینب کے سفر میں زینب بے کس سے چھڑ گئے سجاد دیار شام پھرا کے لٹا گئے سجاد پھوپھی کو سونپ کے جنگل میں سید والا مدینے میں ہوا داخل وہ بے کس و تنہا
ولید شام کے حاکم نے زہر بھجوایا وہ سم کے کھاتے گی عابد نے کی جگہ سے قضا فلک پہ غورو ملک عرش کو غلانے لگے زمیں پاج نوچت سربقا اڑانے لگے علم دل پر دھر گئے سجاد جو کھایا زہر تو صدقے مر گئے سجاد نبی کی آل کو بے آس کر گئے سجاد یتیم ہو گئے باقر گزار رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي حبيب إله العالمين وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى الله عليه وسلم. خداوند متعال پوری کائنات کو خلق کرتا ہے اور اس کائنات میں پروردگار بہت ساری مخلوق کو بھی خلق کرتا ہے کہ جس میں نباتات بھی ہیں،
جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، مگر ہر مخلوق میں پروردگار نے بڑا فرق رکھا ہے۔ اس میں کچھ جاندار ہیں، اس میں کچھ بے جان ہیں، اس میں پروردگار نے کسی میں رشد و نمو رکھا ہے تو کسی میں رشد و نمو نہیں رکھا ہے۔ لیکن مجھے یہاں بحث صرف انسان سے ہے، جو انسان کو اللہ نے مخلوق خلق کیا ہے اور جس کے اوپر اس نے فخر بھی کیا ہے، اور قرآن میں اس کا اعلان بھی کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کسی بھی مخلوق کو اللہ نے احسن تخلیق نہیں کہا ہے۔ احسن تخلیق اگر کسی کو کہا ہے تو وہ انسان کو کہا ہے کہ یہ جو میں نے انسان بنایا ہے یہ خلقت میری بڑی بہترین خلقت ہے، اور اس انسان کو اتنا پروردگار نے مقام دے دیا، اتنا عظمت والا بنایا، اتنا مقام والا بنایا، اتنا بلند کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے یہ جو زمین کا فرش بچھایا ہے اے انسان میں نے تیرے لیے بچھایا ہے، میں نے یہ جو آسمان کا یہ شامیانہ جو لگایا ہے بغیر ستونوں کے، یہ آسمان کا چھت بھی میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے، میں نے یہ جو نباتات رکھے ہیں، میں نے جو یہ ہوائیں چلائی ہیں، میں نے یہ جو سمندر چلا رکھا ہے، یہ جو پانی بہ رہا ہے، اس زمین کے اندر طرح طرح کی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں پروردگار کہتا ہے کہ اے انسان میں نے تیرے لیے رکھا ہے۔ حیوانات کو پروردگار نے رکھا، پروردگار نے کہا یہ جو حلال جانور ہیں یہ بھی میں نے تیرے لیے رکھے ہیں، حتیٰ یہ کہ جو جانور حلال نہیں ہے، حرام ہے، آپ سائنس کے اعتبار سے جا کے ریسرچ کریں، اور دنیا ریسرچ کر رہی ہے اور معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو جانور جس کو پروردگار نے حرام قرار دیا ہے، یہ اگر جانور نہ ہوتے اور اپنے اندر یہ طرح طرح کے جراثیم، طرح طرح کی پلیدگیاں، طرح طرح کی یہ گندگیاں اپنے اندر اگر جذب نہ کرتے تو انسان کا جینا مشکل ہو رہا تھا۔ یعنی اللہ نے کوئی بھی سسٹم بغیر کسی مقصد کا نہیں رکھا ہے، ہر شے کا ایک مقصد ہے، کائنات میں جو بھی چیز ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ بڑی خوبصورت کائنات کو پروردگار نے خلق کیا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا خوبصورت، سب سے بڑی خوبصورت جو تخلیق ہے وہ انسان ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام نعمتیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے خلق کی ہیں، لیکن جب خلقت انسان کا مقصد پروردگار نے بتایا، قرآن مجید اعلان کر رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان یہ ساری کائنات، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری چیزیں ہم نے تیرے لیے خلق کی ہیں، لیکن اے میرے بندے، اے میرے انسان، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد اور آل محمد۔ یعنی ہم انسانوں کی خلقت کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، پروردگار نے اس کا اعلان کیا کہ عبادت ہے۔ لفظ عبادت کو پروردگار نے رکھا ہے۔ اب یہ لفظ عبادت آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عبادت ہم جسے نماز کہتے ہیں، ہم جسے روزہ کہتے ہیں، ہم جسے حج کہتے ہیں، ہم جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، ہم جسے خمس کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ عبادت ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں کہ اگر ہم صرف نماز کو کہہ رہے ہیں تو 24 گھنٹے میں اللہ نے نماز ہمارے اوپر کتنی فرض کی ہے؟ 17 رکعت۔ 17 رکعت پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مشکل سے اگر زیادہ بھی کوئی پڑھے تو آدھا گھنٹہ لے جا سکتے ہیں۔ تو کیا پروردگار نے 24 گھنٹے میں 17 منٹ آدھا گھنٹہ ہم سے مانگا ہے؟ ماہ مبارک رمضان سال میں 1 مہینہ روزے رکھے جاتے ہیں، حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ، وہ بھی اگر استطاعت ہے، خمس و زکوٰۃ پیسہ ہے، بچت ہے تو اس کے اوپر آپ کے اوپر واجب ہے۔ ایسی دوسری چیزیں، جہاد کو آپ لے لیجئے، نبی رسول یا امام کی شرط ضروری ہے، مگر آج کے زمانے میں دفاع ہم جو کر رہے ہیں تو
تو پروردگار نے اتنا بڑا مقصد جو انسان کا خلق کیا ہے، انسان کا جو ہدف بیان کیا ہے کہ انسان کے زندگی کا ہدف عبادت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت کا جو لفظ ہے یہ بڑا وسیع ہے، یہ بڑا پھیلا ہوا لفظ ہے۔ اس کو ہم نماز کی حد تک محدود نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ہم روزے کی حد تک محدود نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ہم حج و زکوٰۃ خمس اس کے اندر محدود نہیں کر سکتے ہیں۔ گویا پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ تیرے 24 گھنٹے میں تو جو بھی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو بھی، صدقہ دیتا ہے تو بھی، خیرات کرتا ہے تو بھی، گھر سے 10 بجے کے بعد نکلتا ہے، اپنے کاروبار میں جاتا ہے، معاملات کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکان کرتا ہے، آفس چلاتا ہے، تو آفیسر ہے، جو بھی ہے، اس ساری زندگی میں 24 گھنٹے جس میں ہمارا آفس بھی آ جائے گا، اس کے بعد ہم گھر میں آتے ہیں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، اللہ نے 24 گھنٹے کی عبادت کو مانگا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف نماز، صرف روزہ، صرف حج، یہ تو کوئی بھی کرتا ہے۔ پروردگار کہتے ہیں جو میں نے مانگا ہے وہ یہ ہے کہ میرے جتنے احکام ہیں پوری شریعت محمدی پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ سروا بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ یہ جو اللہ نے نماز واجب دی ہے، یہ جو اللہ نے روزہ واجب کیا ہے، یہ ہماری دوسری زندگی کو بدلنے کے لیے کیا ہے، ورنہ یہ صرف رکوع و سجود کا نام نہیں ہے۔ عبادت ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا مقصد ہے۔ جیسے ہماری خلقت کا مقصد ہے کہ ہم عبادت کے لیے خلق ہوئے، جیسے اس عاشور خانے کا مقصد ہے مجالس اعضاء ہونا چاہیے، ایسے ہی اللہ نے اپنے اندر جو عبادتیں چھوٹی چھوٹی رکھی ہیں اس کا بھی مقصد رکھا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اعلان کیا ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، لیکن اس عبادت کا بھی ایک مقصد ہے۔ پروردگار کیوں نماز پڑھوانا چاہ رہا ہے؟ کیا اسے سجدوں کی ضرورت ہے؟ کیا اسے ہمارے یہ عبادت کی ضرورت ہے؟ پروردگار کی آواز آ رہی ہے کہ مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں۔ اللہ صلی علی محمد پروردگار کیا تجھے ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے؟ تو مولا کائنات نہج البلاغہ کے اندر مفصل خطبہ ہے، میں 2-3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم، اس پروردگار نے ہمیں اس وقت خلق کیا کہ جب وہ ہماری اس خلقت سے، ہمارے سجدوں سے، ہماری عبادت سے بے نیاز تھا، اسے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم، ہماری اطاعت سے وہ بے نیاز تھا۔ وآمنا من معصیتہم، اور ہماری معصیت، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانی سے بھی وہ امان میں تھا۔ یعنی کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی ملت، کوئی بھی فرد یہ نہ سوچے کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں تو اس کی خدائی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کی خدائی میں خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ مولا کہہ رہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پروردگار کہہ رہے کہ اگر ساری دنیا، صرف مسلمان نہیں، ساری دنیا مل کے اللہ کو سجدہ کرنا شروع کر دے تو اس کی خدائی میں ذرہ برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کا مولا کائنات نے پھر کہا اگر ساری دنیا مل کے، 1-2 نہیں، ساری دنیا مل کے اللہ کی نافرمانی شروع کر دے پھر بھی اللہ کی خدائی میں کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اگر ساری دنیا مل کے اسے عبادت کرے تو بھی وہ خدا ہے، اگر ساری دنیا اسے چھوڑ دے تو بھی وہ خدا ہے۔ یا جملے کو تھوڑا سمیٹ کے ایک اور ذات کے لیے بھی عرض کر دوں کہ اگر ساری دنیا مل کے علی کو مان لے تو بھی
اسے ماننا یہ ہماری مجبوری ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو کن فیکون ہے۔ اس کی عبادت کرنے والے فرشتے کہیں جس تعداد کو ہم معین بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس تعداد میں فرشتے عبادت کر رہے ہیں۔ لہذا پروردگار نے کہا یہ جو سجدہ کر رہا ہے، یہ جو عبادت کر رہا ہے، یہ تیرے لیے ہے، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز انسان کے لیے رکھی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا اللہ نے ایک مقصد رکھا ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، نماز انسان کو تکبر سے روکتی ہے، نماز انسان کو تمام اچھائیاں عطا کرتی ہے۔ اگر کسی کے پاس نماز بھی ہے اور تکبر بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رکوع و سجود کر رہے ہیں۔ مقصد نماز یہ ہے کہ وہ تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یہ مقصد نماز ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ روزہ رکھو، شدت برداشت کرو، پیاس برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، کس لیے؟ کیا ہماری بھوک اور پیاس سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے؟ نہیں، پروردگار یہ بندے میں نے تیرے لیے ہی رکھا ہے تاکہ تیرے اندر ایک تقویٰ پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، ایک ڈر، ایک خوف پیدا ہو جائے، ایک ذمہ داری پیدا ہو جائے۔ ہر عبادت کا ایک مقصد ہے۔ حج کا مقصد تقریباً ہر موضوع پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے۔ ساری دنیا سے کٹ ہو کر، ساری خواہشات کو چھوڑ کے، ساری خوبصورتی ترک کر کے صرف 2 کپڑے، تاکہ تم اس دنیا میں اپنے آپ کو تصور کرو، تیار کرو کہ کیسے تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ لہذا ہماری خلقت کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت 24 گھنٹے آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی تجارت کر رہے ہیں، وہ سارا اللہ کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ تب پروردگار کہتا ہے اگر تم نے ایسا کر لیا تو پھر صرف تمہاری نماز عبادت نہیں ہے، صرف تمہارا روزہ عبادت نہیں ہے، صرف تمہارا حج عبادت نہیں ہے، بلکہ اگر تم میرے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دو گے تو پھر تمہارا چلنا بھی عبادت ہے، تمہارا کھانا بھی عبادت ہے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ ساری زندگی انسان کی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ لیکن عبادت مقصد پروردگار نے بتایا ہماری خلقت کا۔ مولا کائنات سے جب آ کے پوچھا یا امیر المومنین، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اسے کیسے پہچانے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی بھی عبادت آپ کر رہے ہیں تو اس کی معرفت ضروری ہے۔ اور مولا کائنات نے خود بھی ارشاد فرمایا اول الدین معرفت اللہ۔ دین کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ معرفت پروردگار۔ اب معرفت کس کی ہونا چاہیے؟ معرفت کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے یہ بیت القائم ہے، میں آپ سے کہوں کہ آپ اس بیت القائم کے بارے میں جانتے ہیں، جو جس چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اس کا وجود ضروری ہے۔ یہ مائک آپ کہیں گے ہاں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز کہ جو یہاں پر موجود نہ ہو اور میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کہیں گے مولانا میں نے ابھی اس کو دیکھا نہیں ہے، میں نے ابھی اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، تو کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا معرفت کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، لیکن وجود ضروری ہے۔ اب یہ وجود اگر ماضی میں ہو تو بھی صحیح ہے، اگر اس وقت ہے تو بھی صحیح ہے۔ جیسے آپ جناب آدم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تصور آتا ہے کہ کوئی وجود تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو تصور آتا ہے کہ کوئی وجود تھا، حضرت ابراہیم کوئی وجود تھا، حضرت موسیٰ عیسیٰ کوئی وجود تھا، یا خود ہمارے اہل بیت کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو تصور آتا ہے کہ کوئی وجود ہے۔
ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جناب ابو طالب کے بارے میں، جناب فاطمہ بنت اسد، جتنی مخلوق ہے، جتنی یہ ذاتیں ہیں، ان سب کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو تصور آتا ہے کہ کوئی وجود ہے۔ جب وجود ہے تو پھر معرفت کا سلسلہ ہے، اگر وجود نہیں ہے تو پھر معرفت ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی شے آپ دیکھیں، تصور کریں تو اس کے لیے وجود ضروری ہے۔ آپ پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، پہاڑ اپنا ایک وجود رکھتا ہے۔ آپ درخت کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، درخت اپنا ایک وجود رکھتا ہے۔ آپ سمندر کو دیکھ رہے ہیں، دریا کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا اپنا ایک وجود ہے۔ آپ ایک بچے کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا ایک وجود ہے۔ آپ مائک کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا ایک وجود ہے۔ آپ سامنے کیمرے کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا اپنا ایک وجود ہے۔ آپ ایک موبائل کی تعریف کر رہے ہیں، اس کا اپنا ایک وجود ہے۔ کوئی بھی شے اپنے تصور میں لیجئے، تب تک اس کی آپ تعریف نہیں کر سکتے ہیں کہ جب تک اس کا کوئی وجود نہ ہو۔ یہ وجود ہے کہ جو ہمیں تعریف اور اس کی لیاقت کے لیے مجبور کر رہا ہے کہ یہ قابل تعریف ہے۔ پروردگارہ، مولا کائنات نے ارشاد فرما دیا، اول الدین معرفت اللہ، دین کا پہلا زینہ معرفت پروردگار ہے۔ اے پروردگار، اس معرفت کے لیے وجود شرط ہے، اس معرفت کے لیے، جان پہچان کے لیے، تعریف کے لیے وجود شرط ہے، لیکن معبود تو کوئی وجود نہیں رکھتا ہے۔ غور کیجئے گا، تصور کیجئے گا کہ معبود تو وجود نہیں رکھتا ہے، تجھے ہم کیسے پہچانیں؟ ساری دنیا تجھے جاننا چاہتی ہے، پہچاننا چاہتی ہے، تجھے غور و فکر کرنا چاہتی ہے، تیری عبادت کرنا چاہتی ہے، تجھے سجدہ کرنا چاہتی ہے، لیکن تو کوئی وجود نہیں رکھتا ہے، ہم کیسے پہچانے؟ تو اللہ مسکرا کر جواب دے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مجبور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری حدیث قدسیہ اٹھا کے پڑھو۔ اب جب نے حدیث قدسی اٹھا کے پڑھا تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اللہ کہہ رہا ہے، کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں قابل معرفت نہیں تھا، تو میں نے محمد اور آل محمد کو خلق کر دیا۔ میں نے محمد اور آل محمد کو خلق کر دیا۔ اب اس کا مقصد یہ ہے، پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ میری معرفت کے لیے تمہیں محمد اور آل محمد کی معرفت ضروری ہے۔ صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد پر۔ معرفت پروردگار کے لیے معرفت محمد اور آل محمد کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، یا علی تم مظہر صفات خداوند متعال ہو۔ آپ برابر خطبہ سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ ذات علی ابن ابی طالب کے لیے پروردگار نے کیا کہا۔ پروردگار نے اہتمام بھی ایسا کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ علی جناب ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے، رسول خدا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ نہیں، پروردگار نے شروع سے اہتمام رکھا، یہ وہ ذات ہے کہ جو میرے لیے آئی ہے، لہذا اس کے عبادت کے لیے، اس کی خلقت کا مقصد، اس کی تمام چیزوں کو ہم نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات کی جہاں پیدائش ہوتی ہے، جہاں ولادت ہوتی ہے، وہ معمولی گھر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے وہاں سے اہتمام کے ساتھ مولا کائنات کو بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد جب آغوش رسالت میں آتے ہیں تو رسول خدا نے تعریف کرنا شروع کی۔ یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پروردگار نے اپنے وجود کے لیے معرفت کا ذریعہ بنایا علی کو۔ پیغمبر اکرم سے کہا، یا رسول اللہ، دیکھ رہے ہو اس کے ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اس کی آنکھیں معمولی آنکھیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی آنکھیں ہیں۔ اس کے کان معمولی کان نہیں، یہ اللہ کے کان ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ یہ ید اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، اور اس کے بعد اس کے پورے نفس کے لیے اللہ نے کہا یہ نفس اللہ ہے۔ بس یہ جب نفس پروردگار ہے تو اس کی معرفت کے لیے علی کی معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد پر۔
چونکہ ان ایام میں آپ زیارت امام حسین کثرت سے پڑھا کرتے ہیں، اب اس میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ، اے ابا عبداللہ ہم تیرے ذریعے سے اللہ کا تقرب چاہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہی وجہ ہے، اللہ کی معرفت بغیر معرفت محمد اور آل محمد ممکن نہیں ہے۔ اگر ان کی معرفت ہے تو پھر اس کی معرفت آ سکتی ہے، ان کی اگر ہمیں اطاعت کرنا ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس کلمہ بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، یہ پڑھنے میں ادھر سے آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ سے آ رہا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اعلان کرنا ہے وہ وصی رسول اللہ سے وہ خلیفۃہ سے، پہلے ہمیں اعلان کرنا ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، یہ رسول خدا کے جانشین ہے۔ گویا پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ پہلے تم علی کی معرفت حاصل کرو، جب تمہیں علی کی معرفت آئے گی تب تم رسالت کے پاس جا سکتے ہو، جب تمہیں رسالت سمجھ میں آ جائے پھر تم پروردگار تک جا سکتے ہو۔ کوئی ڈائریکٹ پروردگار تک نہیں جا سکتا۔ قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہے تقوی اختیار کرنے والوں اگر تم اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم وسیلہ تلاش کرو۔ اور ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایک صلوات محمد و آل محمد، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہم ہی وہ ہیں کہ جو اللہ کے وسیلہ ہیں، کہ جو ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیں ان کی زیارت کے لیے ہم زیارت آل یاسین پڑھتے ہیں۔ شیعوں کی پہچان ہے کہ وہ ہر دن زیارت آل یاسین پڑھتا ہو۔ صرف کہہ لینا اپنے آپ کو شیعہ کافی نہیں ہے، ہمارے ائمہ نے بڑے اوصاف، بڑے صفات شیعوں کے بیان کیے ہیں، اس میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر دن زیارت آل یاسین پڑھتا ہو جو امام زمانہ سے منسوب ہے۔ اس میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں السلام علیک یا باب اللہ، سلام ہو اس پر کہ جو اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے، بغیر کسی گھر میں، بغیر کسی حویلی میں، بغیر کسی شہر میں دروازے کے بغیر نہیں جایا جا سکتا ہے۔ اور امام زمانہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں اس وقت، اس زمانے میں، اس معاشرے میں اگر کوئی اللہ تک پہنچ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف امام زمانہ کے صدقے میں اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لہذا ارباب اعزا، اللہ نے ہماری خلقت کا جو مقصد بتایا وہ عبادت ہے، لیکن ساری دنیا اپنی اپنی عبادتوں پر ناز کرتی ہے، لیکن اللہ اکبر، عبادت جس پر ناز کرے اسے امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں۔ کیسی عبادت؟ ہم تو مسلے پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے، لیکن ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام اللہ صلی اللہ مسلح عبادت پر ہیں، اور بچہ پانی میں گر جاتا ہے، امام ہیں کہ سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں، کوئی دنیا کی خبر بھی نہیں ہے، لوگ چلا رہے ہیں مولا آپ کا بیٹا پانی میں گر گیا، پریشان ہیں۔ کہتے کہ امام سجاد نے نماز ختم کی اور اس کے بعد سامنے آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا امام محمد باقر پانی میں چلے گئے۔ تو ایک مرتبہ امام قریب گئے اور جانے کے بعد حکم دیا پانی کو، پانی اوپر آ گیا، امام محمد باقر سامنے آئے، امام نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور لے کر چل دیے۔ چاہنے والے تھے، سوال کیا، کہا فرزند رسول کیسے ممکن ہے کہ ہم سب چلا رہے تھے، ہم سب شور کر رہے تھے،
اور آپ اتنی عبادت میں مصروف تھے، ایسے سجدہ کر رہے تھے جیسے آپ کو دنیا کی کوئی خبر نہ ہو۔ تو امام نے پلٹ کر کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ جب جناب یوسف کو مصر کے بازار میں لایا جا رہا تھا تو لوگوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا اور ان کے حسن میں اتنے محو ہو گئے، اتنے عاشق ہو گئے، اتنا عشق شدت کر گیا کہ صرف پھلو پر چوری نہیں بلکہ اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی، ان کو کوئی خبر بھی نہ ہوئی۔ تو امام سجاد نے کہا وہ تو مجازی عشق تھا۔ وہ عشق کیسا تھا؟ مجازی عشق تھا، دنیاوی عشق تھا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن امام سجاد نے کہا ہم جو اپنے پروردگار سے عشق کرتے ہیں یہ عشق حقیقی ہے۔ جب اس عشق میں انگلیاں کٹ جائیں تو کوئی خبر نہیں، تو عشق حقیقی کا کمال کتنا ہوگا کہ دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی ہے۔ یہ عبادت امام سجاد علیہ السلام ہے۔ ایسی عبادت، ایسے سجدے کہ دشمن کو بھی کہنا پڑا انتا سید الساجدین، آپ سجدوں کی زینت ہیں، کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے والے، ساری کائنات اس کے لیے اللہ مسخر کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں امام سجاد حج کے لیے جب آئے، انشاءاللہ یہ آخری نقطہ، اور اس کے بعد آپ کی عبادت تمام ہے، اور اس کے بعد دیگر مجالس بھی ہیں۔ البتہ یہاں عرض کر دیں کہ یہ مجلس ہمیشہ نواب صاحب پڑھا کرتے تھے اور وہ اس وقت علیل ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے بحق کے بیمار کربلا، بحق کے بیمار صغرا، پروردگار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور دیگر جہاں جہاں بھی مومن و مومنات علیل ہیں، حاضرین مومنین میں، ان کے گھروں میں، اور بانیان مجلس نواز صاحب کے خاندان میں اگر کوئی بیمار ہے تو سب کو پروردگار بیمار کربلا، بیمار صغرا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے آپ ایک مرتبہ بلند تر صلوات ارشاد فرمائیں محمد۔ امام سجاد ہیں، حج کے لیے گئے اور ادھر حشام ابن جو مروان کا پوتا تھا وہ بھی حج کے لیے آیا ہوا ہے، طواف کرنے لگا لیکن اسے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت ایک نوجوان شخص آیا، جیسے ہی وہ آ کے کھڑا ہوا پوری طواف کرنے والے فرزند رسول کے پیچھے آ گئے، طواف شروع ہوا، آگے آگے امام سجاد طواف کر رہے ہیں، پیچھے ساری دنیا لگی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ در و دیوار امام سجاد کے ساتھ لبیک لبیک اللہم لک لبیک کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی لبیک کہہ رہی تھی، چاروں طرف سے لبیک کی صدا آ رہی تھی۔ طواف ختم ہوا، یہ کہتے ہیں کہ میں حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتا تھا لیکن مجھے وقت نہ ملا، اتنی بھیڑ تھی۔ لیکن جب یہ نوجوان آگے گیا لوگوں نے راستہ چھوڑا، خوش آمدید کہا، فرزند رسول نے بڑے سکون کے ساتھ جا کے طواف کیا، اس کے بعد حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون نوجوان ہے، حالانکہ یہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے، پھر بھی اس نے سوال کیا کہ کون ہے۔ اتفاق یہ تھا کہ وہاں پر فرزدق پہنچا ہوا تھا۔ فرزدق ایک بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، اور نہ صرف اہل بیت کی محبت بلکہ مولا کائنات کی خدمت میں جب اس نے شعر سنائے تو مولا کائنات نے کہا فرزدق کتنے اچھے شعر سناتے ہو، کتنا اچھا پڑھتے ہو۔ مولا نے کہا اے کاش فرزدق ایسے ہی تم قرآن کی بھی تلاوت کرنا، ایسے ہی قرآن کی بھی تلاوت کرنا۔ تو فرزدق کے لیے ملتا ہے کہ جب یہ جملہ مولا کائنات نے کہا تو فرزدق حافظ کل قرآن ہو گیا، پورے قرآن کو یاد کر لیا، قرآن بھی پڑھا کرتے تھے، شعر بھی بڑے بہترین کہا کرتے۔ امام حسین سے بھی خود ان کی ملاقات کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ جیسے حشام نے کہا کہ یہ کون ہے، جناب فرزدق سامنے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے
کہ جس کی معرفت کائنات کا ذرہ ذرہ رکھتا ہے، یہ وہ ہے کہ جب یہ قدم رکھتا ہے زمین پر تو زمین کی خاک ان کے قدم کا بوسہ لیتی ہے۔ اے فرزدق، کیا تجھے، فرزدق کہتے کہ ہے شام، کیا تجھے پتا نہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کے سامنے آتا ہے تو خانہ کعبہ انہیں سلام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس کے باپ کے قدم جب خانہ کعبہ میں پڑے تو اسے لائق سجدہ ہو گیا۔ یہ اس کا بیٹا ہے کہ جن کے بعد جن کی محبت، جن کی ولایت جس کے سامنے پیش کی گئی، اس نے اس کا نام لیا۔ یہ علی ابن الحسین ہے، یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا؟ ساری کائنات اسے جانتی ہے۔ اس کے وسیلے سے زمزم میں اللہ نے شفا دی، اس کے وسیلے سے اللہ نے ہری کائنات کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ جب یہ سنا تو اس نے کہا واقعی معنی میں یہی وہ خاندان ہے کہ جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہیں۔ لہذا ارباب اعزاء، عبادت کا مقصد ہمارا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ وقت نہیں ہے کہ اب زیادہ کچھ تفصیل عرض کیا جائے، میں صرف نتیجہ آپ کی خدمت میں اب عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا ہماری خلقت کا مقصد عبادت ہے، لیکن عبادت کا مقصد ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس کے اگر آپ گوشے بہت سارے واقعات آپ خود کربلا میں دیکھ لیجئے۔ جناب ذوالحرقین جب امام حسین کے لشکر کے ساتھ ملتے ہیں تو کس مذہب کے تھے؟ جناب ذوالحرقین امام حسین کے مذہب کے نہیں تھے، اہل سنت سے ملتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے تھے، لیکن اللہ اکبر، جناب ذوالحرقین جب امام حسین سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر شہداء میں اپنا نام منواتے ہیں، اور ولایت علی پر جب آتے ہیں تو آنے کے وقت نہیں لگتا ہے۔ پھر امام حسین جناب ذوالحرقین پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے جناب وہاب قلبی کون تھے؟ امام حسین نے انہیں کلمہ پڑھوایا، مسلمان کیا، علی کی ولایت کا اقرار کیا، شہداء میں آپ کا نام ہے۔ یہ تو کربلا کی بات ہے۔ میں رابطے مصائب کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ولایت وہ عظیم عبادت ہے کہ اگر آپ نے اس عبادت کو انجام دے دیا تو گویا آپ نے ساری عبادت کو اپنے اندر پا لیا، لیکن اگر وہ عبادت آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر ساری عبادت بیکار ہے۔ دربار یزید ہے، یزید فخر سے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سامنے تشت میں امام حسین کا سر ہے، اور 700 شرابی نشین، یہ جو 700 لوگ تھے یہ کوئی معمولی نہیں تھے، ہر ملک کا ایک باشندہ تھا، ان سب کو اس نے جمع کیا ہوا تھا تاکہ یزید اپنا روب، اپنا دبدبہ ان کے سامنے بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو میں نے اس لشکر پر فتح حاصل کی ہے، میں کامیاب ہو گیا، میں یہ ہو گیا، میرا لشکر، میری شجاعت، میرا فلاح، یہ سارے چرچے کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص اٹھا کہ یزید یہ بتا تیرے لشکر کے سامنے کتنا بڑا لشکر آیا تھا؟ اب یزید نے کہا میرا لشکر لاکھوں میں تھا، کا سامنے 72 لوگوں کا لشکر تھا۔ لوگوں نے کہا کیسی فتح، کیسی شجاعت کہ ایک طرف لاکھوں کا لشکر ہو، ایک طرف 72 کا لشکر ہو۔ اس کے بعد پھر سوال ہوا کہ تو نے یہ جو قیدی بنائے ہیں کہ یہ اسی گھرانے کے قیدی ہیں، اسی گھرانے کے اسیر ہیں؟ ایک مرتبہ اس نے کہا یہ کون ہے؟ یہاں وہ مقام تھا جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ رسول کے گھرانے کی بیٹیاں ہیں۔ یہ جو تشت میں ہے یہ کوئی معمولی نہیں، یہ نواسہ رسول ہے۔
بس ایک یہودی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یزید وائے ہو تجھ پر کہ تو نے اسی نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا کہ جس کا کلمہ تو پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے تو مسلمان ہے، جس کی وجہ سے تو آج اپنے آپ کو فخر سے مسلمان لکھتا ہے، وائے ہو تجھ پر کہ تو نے نواسے رسول امام حسین کو تو نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ولایت وہ عظیم عبادت ہے کہ جس عبادت پر ساری باتیں قربان ہیں۔ اگر وہ عبادت آ جائے تو انسان کامیاب ہے۔ یہ یہودی کھڑا ہوتا ہے، اعتراض کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، سوال کرتا ہے، یزید حکم دیتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یزید حکم دیتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اب وہ یہودی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی خوف نہیں کہ تجھے مجھے مار دے، بس 1 منٹ کا مہلت دے دے۔ مہلت ملی۔ یہودی ایک مرتبہ مخاطب ہوا اس سے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، جس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، جس کے گلے میں خاردار توق تھی۔ ایک مرتبہ یہودی کہتا ہے آپ فرزند حسین ابن علی ہیں؟ امام سجاد نے کہا میں فرزند حسین ابن علی ہوں۔ یہودی کہتا ہے اس نے میرے مرنے کا پروانہ لکھ دیا۔ کہاں؟ یہودی کہتا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ مجھے آپ کلمہ پڑھوائے؟ امام سجاد نے کلمہ پڑھوایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ۔ ایک ولایت، ایک موقع پر، ایک لمحے میں اس یہودی نے کلمہ پڑھا۔ ادھر یزید کا سپاہی آگے بڑھا، یزید کے سپاہی نے اس یہودی کا گلا کاٹ دیا، لیکن اس نے کرتے کرتے یہ آواز دی کہ اے رسول کی بیٹیوں، اے حسین کے بیٹے، اے حسین کی بیٹیوں، گواہ رہنا کہ میں اس دربار میں اپنی جو قربانی دے رہا ہوں میں حسین ابن علی کے لیے دے رہا ہوں۔ آپ کو مار دیا گیا لیکن آپ کا مقام کیا ہے؟ امام سجاد نے کہا یہ جو میرے بابا کی محبت میں مارا گیا اس کو بھی کربلا کے شہداء کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ کیا مقام ہے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، ولایت امامت کا، کہ اگر ایک لمحے کے لیے انسان اپنے عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہاں اپنے آپ کو رکھتا ہے تو امامت اس کی نجات کا وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے تو رسول خدا نے ارشاد فرما دیا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ نجات کی کشتی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال نہیں ہے، نجات کی کشتی حسین ابن علی ہے، نجات کی کشتی علی ابن ابی طالب ہے، نجات کی کشتی یہ مجلس امام حسین ہے، نجات کی کشتی یہ ذکر امام حسین ہے، نجات کی کشتی یہ ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ فخر محسوس کیا کرے جب فرش عزا پر بیٹھیں، فخر محسوس کیا کریں جب مجلس عزا برپا کریں۔ بڑا مقام ہے ارباب عزا۔ آج 25 محرم الحرام، بڑی قیامت کی تاریخ ہے۔ آج آپ اس کو رونے آئے ہیں کہ جو کربلا والوں کو 40 سال تک رویا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ اس مظلوم امام کے لیے گریہ کرنے بیٹھے ہیں کہ جو امام مدینے میں جب کسی نے آ کر کہا اے مولا یہ بتائیے کہ سب سے قیامت کا وقت آپ کے اوپر کہاں گزرا؟ اللہ اکبر۔ امام سجاد نے کربلا کو یاد نہیں کیا، امام سجاد نے علی اکبر کے سینے کو یاد نہیں کیا، امام سجاد نے جناب عباس کے بازو کو یاد نہیں کیا، جناب قاسم کے لاشے کو یاد نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ کہا الشاہ الشاہ الشاہ۔ ارے وہ قیامت کا منظر میرے اوپر بڑا دردناک تھا کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، اس کی بیٹی کو بازار کے باہر بٹھایا جاتا تھا، دربار سجایا جاتا تھا، بازار سجائے جاتے تھے، اور اس بازار کے درمیان سے جناب زینب کلثوم
ایک مرتبہ جناب منہال نے کہا آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ امام سجاد نے کہا اے منہال تو نے انصاف نہ کیا، شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن منہال ذرا یہ بتا کہ ماؤں اور بہنوں کے سروں سے ردائیں چھین لے جانا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اللہ اکبر۔ سید سجاد شام غریبہ، سارے منظر آپ کے سامنے۔ راستے میں جناب سید سجاد، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار تو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، آپ چلتے جاتے تھے، لیکن جناب سکینہ تھی جو ہر قدم سید سجاد کو گریا کروا رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب پانی ملتا تو جناب سکینہ وہ اپنا چھوٹا سا پیالہ لیے ہوئے سید سجاد کے قریب آ جاتی اور اپنا وہ پانی سید سجاد کی بیڑیوں پہ ڈال کے کہتی بھیا سید سجاد، ارے گرمی کی شدت ہے، یہ لوہا جسم کو کھا رہا ہے، سکینہ کو پانی نہیں چاہیے، بھائی کی پیاس۔ اللہ اکبر۔ یہی سید سجاد زندان شام میں پہنچتے ہیں، جناب سکینہ آغوش میں آتی ہے، جناب سکینہ سوال کرتی ہے اے بھیا سید سجاد یہ پرندے واپس کہاں جاتے ہیں؟ سید سجاد کیا جواب دے؟ سکینہ کو کہتے ہیں اے سکینہ یہ رات میں پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ بس سکینہ تڑپ کر سید سجاد سے کہتی اے بھیا سید سجاد کیا کوئی وقت آئے گا کہ ہم بھی مدینے جائیں گے؟ سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اے سکینہ، ارے یہ کیسا سوال، عجب نہیں سید سجاد، ارے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچتے ہوں گے اے سکینہ مدینے میں تو ہم سب جائیں گے لیکن تم زندان شاہ۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد کی کس کس مصیبت کو ذکر کیا جائے۔ ارباب ادا یہی سید سجاد کے زندان شام میں جب سکینہ نے رخصت کر دیا تو کیسے اس چھوٹی سی لاش کو اٹھاتے، ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار تو، سکینہ کا جلا ہوا کرتا، اسی کرتے میں سکینہ کو چھوٹی سی قبر میں واپس کر دیا۔ قیامت کے مصائب ہیں جناب سید سجاد کے۔ ارباب اعضاء 40 سال تک گریا کیا، کہتے کہ جب کبھی بھی پانی آتا تو امام سجاد گریا کرتے اور لوگوں کو بتاتے ارے کیا ہے یہ پانی ساری دنیا پی رہی ہے لیکن آئے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا، پسے پوش ذبح کیا گیا۔ جب کوئی جانور ذبح ہوتا تو امام سجاد کھڑے ہو جاتے، کہتے کیا تو نے اسے پانی پلایا ہے؟ کہا ہاں مولا میں نے اسے پانی پلایا ہے۔ بس سید سجاد تڑپ جاتے ارے تم نے جانوروں تک پانی پلا دیا لیکن میرا بھائی علی اصغر اس دنیا سے پیاسا مارا گیا، اسے گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا، کربلا میں میرا گھر اجڑ گیا۔ بس ارباب اعضاء 25 محرم امام سجاد کو زہر دے دیا گیا، ہمارے 5ویں امام یتیم ہو گئے۔ امام نے اپنے بابا کا لاشا جنت البقیع کی طرف لے جایا گیا،
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لن قتلت الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورثیت به معبود کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہماری نام شکر مال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما، معبود کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار حاضر مومنین کے تمام دعاؤں کو قبول فرما، تمام پریشانیوں کو برطرف فرما، ہم سب کو زیارت کربلا اور دیگر زیارتوں سے مشرف فرما، پروردگار مرنے کے بعد ہمیں شفاعت امام حسین نصیب فرما، پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے نیک آبان و انصار میں شریک فرما، بحق زہرا بیہا و بعلہا و بنیہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور محمد عباس حسین خان نواب صاحب مرحوم مغفور اللہ مقامہ کی روح کو اصال ثواب فرما دیں۔ حسین 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 ہو پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے
زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے ہو پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے روتے ہو جس کو راستے ایسا مسافر کون ہے ہو پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے ہو پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے وعدہ نبھانے کے لیے دل کو بچانے کے لیے وعدہ نبھانے کے لیے دل کو بچانے کے لیے وعدہ نبھانے کے لیے دل کو بچانے کے لیے کانٹوں پہ جو چلتا رہے کانٹوں پہ جو چلتا رہے کانٹوں پہ جو چلتا رہے ایسا مسافر کون ہے زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے وہ پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے ہر گام جس کو بے قطع درے لگائے اشقیاء ہر گام جس کو بے قطع درے لگائے اشقیاء ہر گام جس کو بے قطع درے لگائے اشقیاء وہ شکر کا سجدہ کرے وہ شکر کا سجدہ کرے وہ شکر کا سجدہ کرے ایسا مسافر کون ہے زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے او پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے تجھ کو خدا کا واسطہ ہے کربلا تو ہی بتا خدا کا واسطہ ہے کربلا تو ہی بتا تجھ کو خدا کا واسطہ ہے کربلا تو ہی بتا غربت میں جس کا گھر لٹا غربت میں جس کا گھر لٹا غربت میں جس کا گھر لٹا ایسا مسافر کون ہے زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے او پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے تربت بنائے قید میں میت اٹھائے قید میں بنائے قید میں میت اٹھائے قید میں تربت بنائے قید میں میت اٹھائے قید میں پوچھو ذرا تاریخ سے پوچھو ذرا تاریخ سے پوچھو ذرا تاریخ سے ایسا مسافر کون ہے پاؤں زخموں سے بھرے ایسا مسافر کون ہے شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شبیر و شبر سلام شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ اون محمد سلام شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ آقا قمبر سلام شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ
شاہ سلام علیہ نن مجاہد سلام شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ کاسی سکینہ سلام شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ زینب کلثوم سلام شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شاہ سلام علیہ شیعوں کے مولا سلام شاہ سلام علیہ شیعوں کے مولا سلام شاہ سلام علیہ ہائے ہائے